مدینہ منورہ کے اعزازات کا تذکرہ، اس سرزمین کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا، انی احرم ما بین لابتی، جو دو پہاڑوں کے دو سنگلاخوں سخت جگہوں کے درمیان کا حصہ ہے، میں مصطفیٰ اسے حرم قرار دیتا ہوں۔ اسی کا نام طابہ بھی ہے، اور یہ وہ مقدس سرزمین کہ جو شخص صلاحیت رکھتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ پہنچنے کی تڑپ رکھتا ہے، رب ذوالجلال مدینے کا سفر اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور جو شخص مدینہ منورہ سے پہلو تہی کرتا ہے اس کے لیے کہ یہاں پر اس آدمی کا مدینہ منورہ سے پہلو تہی کرنا، حضور نے فرمایا کاش کہ یہ لوگ سمجھتے ہوتے کہ مدینہ ان کے لیے کیا خوبی کا باعث ہے تو یہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف نہ جاتے۔ اگرچہ اسی سرزمین پر یہی سرزمین مدینہ، یہ قرب قیامت یہ ساری چیزیں بے آباد ہو جائیں گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ جل جلالہ کی ذات والا صفات ہے کہ وہ ذات باقی رہے گی۔ جس جگہ پر خانہ کعبہ شریف ہے، خانہ کعبہ شریف بھی باقی نہیں رہے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ جو آباد خطہ ہے بالکل بے آباد ہو جائے گا، وحشی جانور یہاں پر ہوں گے۔ اور یہ دل کے اندر بات رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اصل میں کبھی سورج گرہن لگا کر، چاند گرہن لگا کر، باصلاحیت کو بے صلاحیت کر کے، بے صلاحیت کو صلاحیت والا بنا کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاورفل ذات اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیں یہ سرزمین، جو شخص مدینہ منورہ والوں کے ساتھ دھوکہ کرے گا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اسے یوں تحلیل کر دیا جائے گا جیسے پانی کے اندر نمک حل ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ بندہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والوں سے دھوکہ کرے گا اس آدمی کو یوں گھلا دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی خطہ کے مدینہ منورہ کے آتام، وہ جو بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ بنائے گئے گھر ہیں، ان کی طرف نگاہ ناز کو اٹھایا، فرمایا پتہ ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا دیکھ رہے ہیں سرکار؟ فرمایا میں جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے میں اس طرح سے اس مقام پر فتنوں کو نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ غیر محسوس چیزوں کو محسوس صورت کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، سورج گرہن لگا، چاند گرہن لگا تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے والی دیوار میں جنت کو پیش کر دیا گیا، جہنم کو پیش کر دیا گیا۔ خود حضور نے فرمایا کہ آج میں نے جنت اور جہنم کو بالکل قریب سے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دیکھیے اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا، طاعون کی بیماری مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ مدینہ منورہ کے راستوں پر آخر میں وہ 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتوں کے متعین کیا گیا ہوگا کہ دجال کو اس راستہ سے جانے نہیں دینا۔ تاہم ایسا ہوگا کہ وہاں پر وہ پہنچے گا، خفیہ راستے جیسے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ایک شخص، خضر نامی شخص، اس کو سامنے جب آئے گا تو لوگوں سے کہے گا دیکھو اگر میں اسے مارنے کے بعد جلا دوں، اٹھا دوں تو پھر تو مانو گے۔ لوگوں نے تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کرتب دکھائیں۔ تو جناب خضر کو آرے کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، چر گئے، اور بعد میں جب ملایا گیا تو وہ بندہ زندہ ہو گیا۔ لوگ حیران تھے، مگر یہ جناب خضر یہ کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں پہلے جتنا مجھے یقین تھا کہ تو دجال ہے، اب تو میرا یقین اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے کہ واقعتاً تو دجال ہے۔ کیونکہ یہ کیفیت کو تو ایمان والوں کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا، وہ بلکہ ایمان کے اندر ایسے معاملات میں اور زیادہ پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں مولانا یہاں پر اچھا یہی بندہ جو دجال ہوگا یہ دوبارہ اسے قتل کرنا چاہے گا، اس آدمی کو، کہ اب بھی نہیں مان رہا، مگر اسے اس آدمی پر تسلط نہیں دیا جائے گا، باوجود اس کے کہ دجال ہر کام کو کر لینے والا ہوگا، مگر یہاں پر اسے تسلط نہیں دیا جائے گا۔ مولانا یہاں پر مدینہ منورہ، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خواہش ہے کہ مدینہ منورہ اسے خالی نہ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں پر اسے خالی کیا جائے،
بلکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے در و دیوار کو دیکھتے، دیکھیے ذرا، حالانکہ مدینہ منورہ کا احترام تو حضور کی وجہ سے ہے، مگر حضور نے جب دعا رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس خطے کو ہمارے لیے محبوب کر دے، اب وہ خطے کے در و دیوار جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم دیکھا کرتے تو اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے۔ یہ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ اعزاز دیا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی، اور مدینہ آج کیا بات ہے، پیرس کی بات کرتے ہیں تو دل اور کچھ محسوس کرتا ہے، جس وقت ہم یورپ کی بات کرتے ہیں دل اور کچھ، ماسکو کی بات کرتے ہیں دل اور کچھ محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، جتنے مقامات ہیں وہاں پر دل کچھ اور سے اور چاہتا ہے، مگر جیسے ہی مدینہ منورہ کا ذکر آتا ہے تو دل کے اندر ایک کیفیت، ایک نرمی، ایک پیار، حلیمی طبع، حضور کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ پاک، آپ کی مقدس زلفیں، آپ کی انداز، یہ سارے کا سارا سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خواہش تھی کہ مدینہ منورہ کو خالی نہ چھوڑا جائے۔ مدینہ منورہ کے اندر وہاں پر لوگوں کا آنا جانا، یہی وجہ ہے کہ جہاں مسجد نبوی بنی تھی کچھ فاصلے پر لوگ رہتے تھے، اور وہاں سے انہوں نے بنو سلمہ نے آ کر وہاں رہائش اختیار کرنا چاہیے مسجد کے ارد گرد۔ حضور نے فرمایا، منع کر دیا کہ وہاں سے سفر کر کے، یا حالانکہ مسجد نبوی کے قریب آتے تو مسجد کی آباد کاری تھی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنو سلمہ سے فرمایا کہ کیا تم یہ اچھا نہیں محسوس کرتے کہ جتنے قدم چل کر آتے ہو اتنے قدموں پر رب ذوالجلال تمہیں ثواب عطا فرماتا رہے؟ اس کا مطلب تھا جہاں پر ہو وہیں پر رہو، مسجد نبوی شریف کے قریب نہ ہو، چونکہ یہ شہر بے آباد ہوتا ہوا حضور نہیں دیکھنا چاہتے۔ بلکہ یہ قیامت کی نشانی میں بتایا کہ قیامت کے قریب لوگ شام کو فتح کریں گے، اپنے بیوی بچے مال اسباب لے کر شام میں چلے جائیں گے، لوگ یمن کو فتح کریں گے، وہاں پر اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومتیں، کافرانہ حکومتیں ارد گرد ہوں گی، فتح کریں گے، وہ اپنے بیوی بچے لے کر وہاں چلے جائیں، عراق فلاں جگہ پر۔ حضور نے یہاں ارشاد فرمایا، لو کانوا یا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کاش اس وقت انہیں یہ پتہ چلتا کہ ان کے لیے مدینہ بہتر ہے۔ وہ یہاں سے وہاں پر سفر کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بے آباد ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہیں پر روک دیا۔ بالکل اسی طرح سے مدینہ منورہ کی خاص ایک خطے کا مقام یہ ہے، دیکھیے سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہیں، حجر اسود کا مقام ہے، سارے درخت ایک جیسے نہیں ہیں، والتین والزیتون ان کا مقام ہے، سارے جانور ایک جیسے نہیں ہیں، ایک وہ گو بھی ہے جس نے کہا تھا اشہد انک محمد رسول اللہ، وہ بکری بھی ہے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا دست شفقت رکھا تھا۔ وہ سارے کا سارے انسان برابر نہیں ہیں، اس لیے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی مقام دیا ہے، وہ درجہ بدرجہ دیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے خطے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، جیسا کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الیہ المساجد، یہ جو مسجدیں ہیں یہ بہترین خطہ ہیں، اور بازاروں کے لیے فرمایا کہ یہ نادرست خطہ ہے۔ خطوں میں فرق ہو گیا۔ اب وہ خطہ جس سے روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں کو چومنے کا موقع ملتا تھا، اور وہ مقام خطہ کون سا تھا؟ وہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور پاک نے فرمایا میرے گھر کاشانہ نبوت، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں جتنا حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اچھا، یہاں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، بعض نے کہا کہ بالکل یہ عین جنت کے اوپر ہے، بعض نے کہا کہ یہ خطہ وہاں پر جنت کا ہے، وہاں پر لایا گیا، بعض نے کہا کہ نہیں، یہ اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں پر رہ کر جو لوگ عبادت و ریاضت کرتے ہیں سیدھا ٹکٹ ہی انہیں جنت الفردوس کا مل جاتا ہے، کہ یہ ہے ریاض الجنہ، چونکہ اس کا سبب بنتا ہے، ریاض الجنہ جنت الفردوس کا سبب بنتا ہے، لہذا یہاں پر ہے۔ کمزور لوگ جو نہیں جا سکتے وہ کیا کریں؟ کمزور لوگ جو نہیں جا سکتے وہ ہم کیا کریں؟ لوگ تو موجیں مار رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جو لوگ نہیں جا سکتے، کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، حضور پاک نے ایک نسخہ عطا فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ تم وہ نسخہ اختیار کرو، ریاض الجنہ چل کر تمہارے پاس آ جائے۔ اب وہ کیا ہے؟
اب وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم ریاض الجنہ کے قریب سے گزرو تو وہاں سے اپنا حصہ لے لیا کرو۔ عرض کیا حضور ما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، ذکر الہی کہ جس وقت مجلسیں بنائی جاتی ہیں رب کو اتنا پیار آتا ہے کہ اسی جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کبھی بھی بندہ مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صبح و شام دیکھا کرتے، جب انتقال پر ملال ہوا شام میں چلے گئے، روتے دھوتے رہتے۔ 6 مہینے کے بعد خود سرکار دو سرا خواب میں جلوہ فگن ہوئے اور سرکار نے فرمایا ما آنا لکا ان تزورنا، ملنے کے لیے مدینے نہیں آنا۔ پھر وہاں سے دوڑے ہیں۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عطا عنایات کے طریقے ہیں۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو 2 طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک بندہ جو سادہ عام ہوتا ہے، جو اس سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ روایات میں آتا ہے کہ وہ پورے کا پورا راستہ صاف کر دیا جاتا ہے، مدینہ منورہ تک یہ بندہ دیکھ سکتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تو یہ ہے طریقہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار میں گم کر دیتے ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود چل کر وہاں جلوہ فگن ہو جاتے ہیں، یعنی طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ تو ریاض الجنہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اسے میرے اور میرے گھر کے اور ممبر کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے۔ حضرت جس وقت ہجرت ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال کو جب بخار ہو جاتا، بڑے پریشان ہوتے۔ مدینہ کی، مکہ شریف کی رونق بڑی تھی، بین الاقوامی شہر تھا، تمام لوگ وہیں سے ہو کر جاتے، جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، یہ تو بڑا شہر تھا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے۔ بے آب و گیا سی جگہ ہے، بیماریوں کا گھر ہے، لوگ عجیب سے ہیں، اور یہاں پر کوئی کھاتا ہی نہیں تھا۔ بین الاقوامی شہر میں جیسے گاؤں پنڈ ہوتا ہے، یہ پنڈ تھا۔ اب یہاں پر، مگر یہ مدینہ تو بعد میں بنا نا، جتھے یار پب تھردا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا، جتھے یار پب تھردا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار پڑ جاتے، بخار ہو جاتا، بلال حبشی بیمار پڑ جاتے، تو پھر یہاں پر یہ شعروں کی صورت میں، جو شعر چند ایک آ رہے ہیں، شعروں کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کرتے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ کبھی تو حضرت بلال بطور خاص ہیں، یا اللہ کبھی تو وہ خطہ آئے گا نا جہاں میں ہوں گا، تو وہاں پر وہ جس وقت میں ہوں گا تو وہاں پر رات ایسی جگہ پر گزاروں گا، ایسی جگہ پر رات میں گزاروں کہ جس کے ارد گرد اذخر بوٹی ہو، جلیل بوٹی ہو۔ یا اللہ میں کبھی تو وہاں پر جاؤں گا کہ جہاں پر شامہ اور طفیل پہاڑ مجھے نظر آئیں گے۔ اب یہ رب کی بارگاہ میں التجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کے پاس بات پہنچنے سے پہلے ہی یہ ان کے خلاف دعائیں مانگا کرتے جنہوں نے مکہ سے انہیں نکالا تھا، جیسے یا اللہ شیبہ بن ربیعہ پر لعنت کر دے، عتبہ بن ربیعہ پر لعنت کر دے، امیہ بن خلف پر لعنت کر دے، انہوں نے ہمیں اس سرزمین سے نکال کر وبا والی زمین میں بھیج دیا ہے، سبب وہ بنے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب حضور نے سنی، اب وہ جملہ سنے ذرا، حضور نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ مدینہ منورہ ہمیں محبوب کر دے، ابھی تک محبوب نہیں بنا تھا، ابھی تک محبوب نہیں بنا تھا، اے اللہ مدینہ ہمیں محبوب کر دے۔ اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جس وقت مدینہ پاک کا ذکر آتا ہے تو پھر یہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، توجہ ادھر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور نے جو فرمایا کہ یا اللہ اللہم حبب الینا المدینہ، مدینہ منورہ ہماری طرف محبوب کر دے، یہ اس کا تسلسل ہوتا ہے کہ جو اس بندے تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر مدینہ منورہ کے درمیان آ رہا ہے کہ صرف ایک سیل بہتی تھی، ایک رجوہ یا راجبہ رجوایا تھا، اور اسے بطحان کہا جاتا تھا۔ ہلکا ہلکا سا پانی چلتا، پانی لوگ وہاں سے لیتے، اور وہ بھی بدبودار سا پانی ہوتا، مجبوری تھی اب یہاں پر ہوتے۔ اور یہاں پر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یوں سمجھیے کہ بدبو کا علاقہ تھا،
جسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خوشبودار بنا دی۔ اور پھر یہ جو بیماریوں کی آماں جگہ تھی، اس کا عمل جس سرکار کے پہنچنے کا یہ ہوا کہ قدم مبارک رکھا ہے تو اس مٹی کو بھی خاک شفا بنا دیا۔ ورنہ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ اپنی بارگاہ میں مجھے شہادت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، میرے اللہ مجھے موت آئے تو مجھے حضور کے شہر میں موت آئے، فی بلد رسولک۔ تو یہ ہے مدینہ منورہ کے وہ اعزازات جو اللہ جل جلالہ نے اسے عطا فرمائے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و